اردو سفر کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت آداب. کھول لیجیے اردو کی نئی کتاب جو ہے 10ویں جماعت کی. اور اب ہم آپ کا کچھ مشق کا کام کرانے جا رہے ہیں. ہم نے آپ کو پڑھایا تھا اخبار بینی سبق نمبر 4. اس کے سوال جواب اور الفاظ معنی رہ گئے، وہ ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں. جب آپ کو الفاظ معنی سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ اپنے الفاظ میں خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں اور سوال جواب بھی لکھ سکتے ہیں. سارا کام آسانی سے کر سکتے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا تھا پطرس بخاری کا سبق، اور اب پھر پڑھا ہم نے کنہیا لال کپور کا. ان دونوں میں کیا بات ہمیں مطلب ایک جیسی نظر آئی؟ کچھ نوٹ کیا آپ نے؟ اب جب ہم یہ دونوں سبق پڑھ چکے ہیں اور تعارف پڑھ چکے ہیں، کچھ سملیرٹی نظر آئی ان دونوں میں؟ نہیں، شاید آپ نے نوٹ نہیں کی. چلیں میں بتاتی ہوں. میں نے ایک بات یہ نوٹ کی کہ دیکھیں یہ دونوں جو ہیں انہوں نے انگریزی میں ایم اے کیا. کنہیا لال کپور نے بھی، یہ لوگ لاہور اور پنجاب کے آس پاس کے رہنے والے ہیں، اور پطرس بخاری بھی. اس کے بعد انگلش کے ٹیچر بھی مقرر ہوئے. اس زمانے میں ایم اے کرنا بہت بڑی بات تھی. اور جو تحریریں انہوں نے لکھی ہیں اس میں اردو کے اتنے اچھے اچھے الفاظ ہیں. اردو بھی ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، انگلش میں بھی یہ ماہر تھے، ہے نا. یہ 2-3 باتیں ہیں کہ ایم اے انہوں نے انگلش میں کیا اور ٹیچر بھی مقرر ہوئے. اور ایک بات یہ کہ انہوں نے مزاحیہ تحریر لکھی، دونوں نے انشائیہ لکھا. اور کنہیا لال کپور جو ہیں وہ تو اسٹوڈنٹ ہیں اور پطرس بخاری ٹیچر ہیں. مطلب ان دونوں میں سیم یہی بات ہے کہ انہوں نے مزاحیہ تحریر لکھی ہے نا. آپ پورا یہ دوبارہ سے پڑھیں تو آپ کو یہ سب باتیں نظر آئیں گی. چلیں اب ہم کر لیتے ہیں سوال جواب. کنہیا لال کپور نے اخبار پڑھنے والوں کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ کنہیا لال کپور نے اخبار پڑھنے والوں کی کئی قسمیں بتائی ہیں. پہلی قسم تو ان لوگوں کی ہے جو فضل کریم بک ڈپو پر آ کر مفت اخبار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں سے کام چلاتی ہے. صبح سویرے کسی بہانے سے پڑوسی کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں. داخل ہو کر اخبار ایسے پڑھتے ہیں جیسے انہوں نے خریدا ہو. تیسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو لائبریری کھلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پڑھنے نہیں بلکہ وقت گزارنے آتے ہیں. ان کے علاوہ ایک جماعت ان مسافروں کی ہے جو کسی کے ہاتھ میں اخبار دیکھ کر انہیں اپنے پاس سیٹ کی پیشکش کرتے ہیں، پھر اخبار پر قبضہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا پہلا سوال. دوسرا ہے اخبار بیں مانگے کہ اخبار کی کیسی درگت بناتے ہیں. درگت کا مطلب ہے حالت. اخبار بینوں کی ایک جماعت وہ ہے جن سے اخبار واپس لینا ناممکن ہے. وہ مفت اخبار پڑھتے ہیں، پڑھتے وقت چپکے سے اچھے اشعار نوٹ کرتے ہیں، پھر لاپرواہی سے اخبار ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں. کچھ ایک ہاتھ سے دوسرا گود میں رکھ کر ہاتھ سے دبا کر بیٹھتے ہیں. مطلب ایک ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور ایک گود میں لے کر اسے بھی ہاتھ سے دبا کر بیٹھ جاتے ہیں. کسی کو لینے اور چھونے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. جب تک وہ الف سے یہ تک نہ پڑھ لیں کسی کو نہیں دیتے. کچھ سفر میں مانگ کر پڑھتے ہیں اور اس کا حال ایسا کر دیتے ہیں جیسے کئی دن کا پرانا ہو. کچھ لوگ اخبار کے صفحات بانٹ کر اس کی ترتیب بگاڑ دیتے ہیں. مطلب ایک صفحہ کسی نے لے لیا، ایک کسی نے لے لیا اور سارا اخبار تتر بتر ہو جاتا ہے. سوال نمبر 3، اخبار پڑھنے والے کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ اخبار پڑھنے والے کچھ اس قسم کی گفتگو کرتے نظر آتے ہیں. اگر کسی کتب فروش کے پاس ہوں تو رسمی سلام کلام کر کے دکان کی تعریف کر دیتے ہیں اور چند جملے بول کر اخبار لے لیتے ہیں. کچھ اخبار حاصل کرنے کے لیے پڑوسی کے بچوں کی بیماری کا حال پوچھتے ہیں. کچھ لوگ خاص خبریں پڑھ کر دوستوں میں اپنا رعب جماتے ہیں. خبریں سنا کر انہیں جتاتے ہیں کہ وہ زیادہ دنیا کے حالات سے باخبر ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پورا اخبار پڑھنے کے بعد یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آج تو کوئی خاص خبر ہے ہی نہیں. سفر میں اگر کسی کے ہاتھ میں اخبار نظر آتا ہے تو مفت پڑھنے والے یہاں آئیے گا، یہاں بیٹھیے گا، آپ اس سیٹ پر تشریف رکھیے گا کہتے نظر آتے ہیں. سوال نمبر 4، لائبریری میں اخبار پڑھنے والوں میں کس طبقے کے لوگ شامل ہیں؟ لائبریری میں اخبار پڑھنے والوں میں زیادہ تر ریٹائرڈ کلرک ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کام پہ تو جانا ہوتا نہیں ہے. یہ اصحاب اصل میں اخبار پڑھنے نہیں بلکہ وقت کاٹنے آتے ہیں. ادھر لائبریری کھلی، یہ داخل ہوئے، کئی لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہی لائبریری کے انچارج ہیں. سوال نمبر 5، ریل گاڑی میں اخبار کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ یہ بہت مزاحیہ ہے، آخری پیراگراف ہے نا. ایک جماعت اخبار بینوں کی وہ ہے جس سے ریل گاڑی میں سابقہ پڑتا ہے. جو ہی کوئی ایک آدھ اخبار لیے اندر چڑھا انہوں نے اپنے پاس سیٹ کی پیشکش شروع کر دی. بس انہیں نظر آ گیا نا تو وہ فوراً جو ہے بلانے لگتے ہیں، ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس بیٹھیے. پھر باری باری سب مفت پڑھنے والوں نے مانگنا شروع کیا. ہر اسٹیشن پر نئے آدمیوں نے حملے کیے. صفحہ 1 ادھر ہے تو صفحہ نمبر 10 بہت دور کسی کے ہاتھ میں نظر آتا ہے. جو خرید کر لایا تھا وہ بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے.
کوئی رنگین مزاج شخص، مطلب جو بہت شوقین مزاج ہوتے ہیں، تو کسی ایکٹریس کی تصویر دیکھتے ہیں اخبار میں تو غلطی سے وہ اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں، وہ واپس ہی نہیں کرتے اخبار، اور جو بیچارہ بچتا ہے اس کی شکل کئی دن پرانے ردی اخبار کی ہو جاتی ہے، مطلب اس کا حال اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ نیا اخبار لگتا ہی نہیں۔ آگے ہم نے کچھ آپ کے لیے الفاظ بھی نکالے ہیں جو آپ کو آنے چاہیے۔ کاشتکار کا مطلب ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنے والا، اخبار بھی اخبار پڑھنے والا، ستھی معمولی، بے اعتنائی لاپرواہی، صلاح پکار، یاران، یاران یہ یار سے بنا ہے، دوست احباب، نکتہ داں باریکیاں سمجھنے والا، عزیز پیارا، سرور کور پیج، جیسے کسی کتاب کا ہوتا ہے، کسی رسالے کا سامنے کا پیج ہوتا ہے جس پہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، تھوڑا کلرفل ہوتا ہے، اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ زیب یعنی سجنا، خوبصورتی، سالنامہ سال میں شائع ہونے والا رسالہ، شغل کام مشغلہ، بوچھاڑ برسات، دریافت پوچھنا، ولایتی غیر ملکی، تاخیر دیر، دو ماہی 2 ماہ کا، مول قیمت، مرہون منت ہونا، احسان مند ہونا، توان و کرہن یہ عربی کا لفظ ہے، رغبت سے یا کراہیت سے، کرہن کا مطلب ہے کراہیت سے، یعنی کسی طرح مجبوری سے، چاہتے نہ چاہتے، شکن جیسے کہتے ہیں ماتھے پر شکن آنا، سلوٹ آنا یا ناگواری نظر آنا، افاقہ، افاقہ کا مطلب ہے فائدہ، بیماری میں کمی، محتاج ضرورت مند، سال خوردہ، بوڑھا، معمر، یہ لفظ آیا تھا آپ کا کہ وہاں پہ سال خوردہ کلرک آتے ہیں، مطلب بہت بوڑھے لوگ آتے ہیں، طواف چکر لگانا، نوارد نیا آنے والا، حریص لالچی، جرت ہمت، زخیم موٹا، یہ کتاب کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ صفحات پر مشتمل ہیوی کتاب ہو جو، خوشم آلود غصے سے بھری ہوئی، منتظر انتظار میں، احباب حبیب کی جمع یعنی دوست، فاضلانہ تبصرے، اپنی علمیت، اپنی ذہانت، فضیلت ظاہر کرنے کی بات چیت جو عموماً دوست کرتے ہیں، دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے۔ سنسنی یعنی تجسس، سسپینس، موضوع عنوان ٹاپک، سابقہ واسطہ، صدائیں آوازیں، کورے یعنی خالی ہاتھ، محظوظ یہ ہے محظوظ، زوئے ہے اس میں، لطف لینا مزہ پانا، اسی اثنا میں یعنی اسی دوران، منزل مقصود جہاں پر ہمیں جانا ہو پہنچنا ہو یعنی ڈیسٹینیشن، ایکٹریس کا مطلب ہے اداکارہ، زمرہ گروہ جماعت۔ آگے آپ کو یہ ایک شعر سمجھا دیتی ہوں جو اس میں انہوں نے استعمال کیا ہے کنہیا لال کپور نے۔ اب میں نے اتنی بار آپ کو بتا دیا کہ اخبار بینی جو ہے کنہیا لال کپور نے لکھا ہے، اور سویرے جو کل آنکھ میری کھلی وہ پیٹرس بخاری نے لکھا ہے۔ اب تو یاد ہو ہی گیا ہوگا نا سن کے۔ تو اس میں انہوں نے ایک مصرع لکھا تھا تو اس کو ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ شعر ہے یہ، ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، مطلب جو لوگ جو ہے اخبار پڑھتے ہیں نا وہ بہت زیادہ کمنٹس کرتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں، تو اس پر انہوں نے یہ تھوڑا سا مصرع لکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب جو ہے نا وہ نکتہ سرا ہے، نکتہ سرا کا مطلب بہت ذہین ہے، باریکیاں بتانے والے ہیں، بہت اچھی باتیں مطلب وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کی خاص ادا ہے، وہ اس ادا سے اتنے مشہور ہو گئے ہیں، ان کا چرچا ہو گیا ہے کہ اب جو ان کے دوست ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ان کے نکتے تلاش کریں، ان کی ذہانت کو نوٹ کریں۔ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، مطلب جو ان کے دوست احباب ہیں ان کا کام یہ ہے، ان کے لیے پکار یہ ہے کہ وہ ان کی ذہانت کو سمجھیں، ان کے شعروں کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ شعر، اور یہ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے پورا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نکتہ سرا کا مطلب ہوتا ہے، نکتہ سرا یعنی لطیف یا عمدہ بات کہنے والا، باریکیوں کو سمجھنے والا، اور نکتہ داں کا مطلب ہے ذہین یعنی عقل والے لوگ، یاران کا مطلب دوست، صلاح عام یعنی سب کے لیے یہ ایک عام وہ ہے، ایک عام بات ہے، ایک چرچا ہے، ایک شور ہے کہ غالب جو ہے وہ مشہور ہو گئے ہیں، اب یہ کام ان کے دوستوں کا ہے کہ وہ ان کی ذہانت کو سمجھیں۔ اور آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا سبق ہمارے ساتھ پڑھنا نہ بھولیے گا، وہ بھی بہت مزے کا آنے والا ہے، چارپائی، ہم آپ کا انتظار کریں گے اردو سفر پر۔ سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، سبسکرائب کریں تاکہ اردو پڑھنے والوں کا فائدہ ہو سکے۔